أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مدني المكي طه ياسين، مزمل المدثر رحمة للعالمين، شفيعنا إن شاء الله محمد مصطفى أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صلوات على محمد. بغیر کسی دعوت خطابت اور دعوے علمی کے ہمارے بزرگ حجت الاسلام والمسلمین سماحت الشیخ علی عباس نجفی صاحب کا حکم آیا. امتثال حکم میں ادباً آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. چند معروضات پیش خدمت کرنے ہیں سید کی اجازت کے بعد. بس مطلوب یہ ہے کہ غور سے توجہ سے سنیں گے تو میری اصلاح ممکن ہے، لہٰذا چند دقائق انشاءاللہ آپ کے سامنے موجود رہوں گا اور کچھ معروضات پیش کرنے ہیں. دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے انسانوں کو جنت دے رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ انسانوں کو جنت کا وعدہ کر رہا ہے ایمان کی شرط کے ساتھ. اور اس عطا میں، اللہ کے اس وعدے میں، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ مومن مرد اور عورت اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ انہیں جنت عطا کرے گا. دیکھیں، اللہ نے انسان کی ترقی کے دو مرحلے قرار دیے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے، جنت حاصل کر لے. یہ انسان کی ترقی کا پہلا مرحلہ ہے، مگر صرف یہ مرحلہ ہے، مرحلہ اخیر نہیں ہے. آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے: وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. دوسرے مرحلے میں اللہ کہہ رہا ہے تمہاری ترقی صرف اور صرف حصول جنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تھوڑی سی رضا حاصل کر لو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، ذرا سے میرے ساتھ آپ رہیں. ذرا سے میرے ساتھ رہیں. دیکھیں، اللہ نے انسان کی ترقی کے دو مرحلے قرار دیے. پہلا مرحلہ جنت رکھا، دوسرے مرحلے کا نام حصول رضا الہی رکھا. پہلی منزل کو کہا یہ تمہاری منزل اخیر نہیں ہے، بلکہ کہا منزل اخیر، منزل کمال کا نام ہے حصول رضا الہی. دیکھیے، اللہ نے اس آیت میں درجہ بندی کر کے انسانوں کا امتیاز بتایا ہے. اللہ نے اس آیت میں درجہ بندی کر کے انسانوں کا امتیاز بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ جتنے انسان اس کائنات میں رہتے ہیں سب برابر نہیں ہے. کیوں برابر نہیں ہے؟ یاد رکھنا، اگر سب برابر ہو جائیں گے، درجہ بندی نہ رہے گی، تو کیسے فرق محسوس ہوگا؟ کون جنت کا اشتیاق رکھنے والا ہے، کون جنت تقسیم کرنے والا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں.
درجہ بندی اسی لیے ضروری ہے، مرحلہ اسی لیے ضروری ہے تاکہ انسان کی ترقی کا اندازہ معلوم ہو، تاکہ انسان کی بلندی کا اندازہ ہو کہ انسان نے کتنا ترقی کیا۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اللہ نے انسان پر ایک لطف کیا، اللہ نے انسان پر ایک کرم کیا۔ اس کرم کا نام یہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو تکویناً اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات پیدا کیا۔ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، ہم نے بنی آدم کو اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر لطف ہے اللہ کا، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسان کی خلقت کے ساتھ اس کے ساتھ ایک فضیلت رکھی، اس فضیلت کا نام ہے اشرف مخلوقات ہونا۔ تو یہ فرما رہے ہیں لیکن کیا یہ اشرفیت، یہ کیا بلندی جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، یہ اللہ نے دائمی طور پر یہ بلندی عطا کر دی، دائمی طور پر افضل بنا دیا، مفضل بنا دیا، مکرم بنا دیا، مشرف بنا دیا؟ کہا نہیں، اللہ کا لطف رہا کہ اللہ نے انسان کو افضل کائنات بنایا، اللہ کی لطف کی وجہ سے انسان افضل کائنات بنا، انسان اپنے کردار کی وجہ سے اس بلندی پر قائم رہے گا، اس بلندی کو بچائے رہے گا۔ لہٰذا انسان کو پہلی منزل میں اپنے وجود کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اگر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان اپنے مقصد کو سمجھتا ہے تو انسان اس قدر بلند ہوتا ہے کہ صدر بزم ملکوتی بن جاتا ہے۔ مگر یہی انسان اگر اپنی مقصد حیات کو نہیں سمجھتا ہے تو اتنا پست ہوتا ہے، اتنا پست ہوتا ہے کہ تنزلات کی سرحدیں اس پر ماتم کرنے لگتی ہیں، تو اس کا خالق آواز دیتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ انسان کی مرحلہ ہے، یہ انسان کے خود کی معرفت ہے، انسان اپنی معرفت حاصل کرے، انسان اپنے وجود کو سمجھے۔ اب میں نے عرض کیا کہ انسان جس قدر اپنی معرفت حاصل کرتا چلا جائے گا انسان کی معراج کی منزلیں طے ہوتی رہیں گی۔ انسان کی پہلی معرفت یہ ہے کہ اللہ نے اگر اسے اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے تو اللہ نے کہا انسان کی عزت افزائی میں، انسان کی بلندی میں، انسان کے وقار میں، انسان کی عزت میں اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کر دیا۔ کیا اللہ نے انسان کو جب پوری کائنات کے لیے پیدا کیا تو اللہ کا بھی مطالبہ ہوگا کچھ نہ کچھ یا نہیں؟ اللہ نے کہا دیکھو میں نے چاند تمہارے لیے پیدا کیا، میں نے سورج تمہارے لیے پیدا کیا، میں نے زمین تمہارے لیے پیدا کیا، میں نے پہاڑ تمہارے لیے پیدا کیا، میں نے شجر تمہارے لیے پیدا کیا، میں نے سمندر تمہارے لیے پیدا کیا، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ اور اگر انسان اس ملاک کو سمجھ لائے، اس مناط کو سمجھ جائے تو انسان کی ترقی سے، انسان کی بلندی سے، انسان کی بلندی و معراج سے کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تاریخ میں جس انسان نے اپنے مقصد حیات کو سمجھا، اپنے وجود کو سمجھا، وہ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اللہ نے کہا یاد رکھنا ابھی تک پوری کائنات تمہارے لیے خلق کیا ہے، مگر جب تم میرے ہو گئے تو کائنات تمہارے لیے نہیں رہے گی بلکہ پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دوں گا۔ اب تم اشارہ کرو گے تو چاند و ٹکڑے ہو جائیں گے، اشارہ کرو گے تو سورج پلٹ آئیں گے، ذروں کو اٹھا لے گے تو یہ ذرات تم سے ہم کلام ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی ترقی ہو رہی ہے، یہ انسان کو بلندی مل رہی ہے، یہ انسان کو معراج مل رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان اپنے مقصد کو سمجھے، اپنی زندگی کے معیار کو سمجھے، اور جس قدر انسان اپنے وجود کو سمجھتا چلا جائے گا اللہ اسے بلندی عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور اللہ نے انسان کی بلندی کا ایک بس فارمولہ دیا ہے،
ایک بس راز بتایا ہے، وہ راز یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، ہم تمہیں بلندی عطا کر دیں گے۔ اور جب انسان کو اللہ نے کہا ہم نے اشرف مخلوقات پیدا کیا بغیر کسی طلب کے، طویل گفتگو ہو جائے گی، میرے پاس وقت کم ہے۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اس آیت کے آخری شطرے میں اللہ نے کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ فَوَصَّلْنَاهُ كَثِيرًا مِنَ الْخَلْقِ۔ اللہ نے اس آیت کے پہلے حصے میں کہا ہے ہم نے انسان کو مکرم پیدا کیا، مگر آخری حصے میں کہتا ہے ہم نے انسان کو مفضل پیدا کیا۔ پہلے آیت کے جز میں کہہ رہا تکریم عطا کیا ہے، دوسرے نے کہا فضیلت دی ہے۔ فرق دونوں میں کہا فرق یہ ہے کہ پہلے میں اللہ نے کہا تم پیدا ہوئے بغیر کسی تکلیف کے، ہمارا لطف آیا، تمہیں افضل کائنات بنا دیا، مگر آخر میں اللہ نے کہا اب تم پیدا ہو گئے، اپنے معیار کو سمجھو، پھر تمہیں ہم بلندیاں عطا کرتے رہیں گے۔ یہ فرق ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں تفضیل اور تکریم کا فرق بیان کروں گا۔ بہرحال جیسے جیسے انسان نے ایمان کو سمجھا، انسان اپنے آپ کو ترقی دینے لگا، اپنے آپ کو بلند کرنے لگا، اور ہم نے دیکھا ایمان کی تعریف میں یہی کی جاتی ہے کہ ایمان اسے کہتے ہیں جب انسان اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرتا رہے۔ انسان اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ اور حکم کے، اللہ اور رسول کے حکم پر آواز لبیک بیان کرتا رہے، لبیک کرتا رہے، تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور ہم نے دیکھا جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا، اللہ نے کہا تمہیں حیات دیں گے۔ جنہوں نے اللہ اور رسول کی آواز پر نہیں دیا، آواز پر لبیک نہیں کہا، وہ اتنے پست ہوئے کہ رسول نے انہیں اپنی بزم سے نکال دیا۔ تو اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے کا نام ایمان ہے۔ اب اگر اللہ اور رسول جہاں بھی آواز دے تمہیں جانا پڑے گا، لبیک کہنا پڑے گا۔ اگر رسول میدان جنگ میں آواز دے تو لبیک کہہ کر حاضر ہو جائے، میدان غدیر میں بلائے تو لبیک کہہ کے حاضر ہو جائے۔ صلوات علی محمد توجہ فرما رہے ہیں۔ تو انسان کی یہ ایمانی عنوان سے ترقی ہو رہی ہے، انسان کی یہ اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کے اعتبار سے ترقی ہو رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا، ایک طویل گفتگو ہے میں چھوڑ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ جب ایمان والوں کی فہرست تیار ہوئی تو ایمان کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا مطلق ایمان، اللہ نے کہا ایمان لاؤ، مسلمان ایمان لے آیا، اللہ کی بات سننے لگا، رسول کی بات سننے لگا، تو اللہ نے کہا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب مسلمانوں کے دل میں جنت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ یہ ایمان کی پہلی منزل ہے، جہاں پر مومنین کے دل میں اللہ کی جنت کا اشتیاق ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ مگر پھر آگے ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے بس مطلق ایمان اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگوں میں ایمان میں اس قدر ترقی پایا، ایمان میں اتنی بلندی پائے کہ کوئی 8ویں درجے پر چلا جاتا ہے، کوئی 9ویں درجے پر چلا جاتا ہے، کوئی 10ویں درجے پر چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی فرق تو ہونا چاہیے، کہاں فرق ضرور ہے۔ جو مطلق ایمان مان رہا تھا وہ جنت کا مشتاق تھا، مگر جس کے پاس درجات آ گئے پھر وہ جنت کا مشتاق نہیں ہوگا، جنت ان کی مشتاق ہو جائے گی۔ یہ ایمان کے درجات ہو رہے ہیں، یہ ایمان کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اصل مقصد تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایمان کے درجات ہیں، یہ ایمان کی ترقیاں ہیں۔ پہلی منزل مومن نے کہا میں نے ایمان لایا، اس کے دل میں جنت کا اشتیاق ہو گیا۔ دوسری منزل انسان نے کہا کہ نہیں، ہم صرف ایمان نہیں لائیں گے، ہم درجات حاصل کریں گے، تو کبھی سلمان بنتا ہے، کبھی ابو ذر بنتا ہے، کبھی مقداد بنتا ہے۔ اور یہ ہمارے متفق علیہ حدیث ہے، اہل سنت کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں متفق حدیث ہے، الجنت تشتاق الی الثلاثہ، سلمان و ابو ذر و مقداد۔
مگر اس حدیث میں اگر غور فرمائے تو یاد رکھیے گا کہ جنت کی جب گفتگو کی جاتی ہے تو جنت انسان کے کیفر کردار کا نام ہے۔ انسان کی آخری سانس کی جو ضمانت لے گا وہی کہہ سکتا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ یہاں پر رسول اسلام صرف حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ سلمان و ابو ذر کے کردار کی ضمانت لے رہے ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ یہ کیوں؟ کہا یاد رکھنا ہمارے بعد اگر کسی دو راہے پر کھڑے ہو جانا تمہیں پتہ نہ چلے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے تو دیکھ لینا سلمان و ابو ذر و مقداد کدھر ہے۔ جدھر سلمان و ابو ذر و مقداد رہیں گے وہاں حق رہے گا، نور رہے گا، کتاب رہے گی، جنت رہے گی۔ صلوات اللہ۔ توجہ فرمائے، یہ انسان کی ترقی ہو رہی ہے، یہ انسان کی معراج ہو رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ایک انسان نے مطلق ایمان کی حامی بھر دی، دوسرے انسان نے درجات کو حاصل کر دیا، مگر تاریخ میں ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جن کے لیے رسول اسلام نے کہا انت کل ایمان، اے علی تم کل ایمان ہو، تو پھر اس کو اللہ کیا دے گا؟ تو کہا یاد رکھنا پہلی منزل میں جنت کا اشتیاق مومن کے دل میں، دوسری منزل میں جنت کا اشتیاق خود جنت اشتیاق کرے گی اس مومن کے لیے، مگر تیسری منزل میں جو کل ایمان ہوگا پھر وہ جنت کی اشتیاق نہیں رکھے گا بلکہ جہاں مالک جنت ہوگا، وہ جسے چاہے گا جنت عطا کرے گا، جسے چاہے گا جنت سے نکال دے گا۔ صلوات علیہ۔ شکر گزار ہوں آپ لوگ روزے کے بعد بھی مجھے جھیل رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ماشاءاللہ خدا آپ لوگ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ ہم امیر المومنین کے دربار میں آج ہم امیر المومنین کا پرسہ دینے کے لیے، ان کے فضائل مصائب سننے کے لیے، یہ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں سعادت عطا کی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے ہم پرسہ ان کے دربار میں دیں اور ہم ان کے فضائل مصائب سنیں۔ دیکھیں میں نے یہ صرف اور صرف ایک مسئلہ تھا، ایک مرحلہ تھا جو ہم اصلی مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ میرے پاس صرف 15 منٹ کا وقت ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلدی سے ختم ہو جائے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان میں اللہ نے کیا کہا کہ تمہاری ترقی کا یہ پہلا سیڑھی ہے، اسے تم اگر پا لو گے تو تمہارے لیے جنت ہو جائے گی، مگر یہ ایمان آخری منزل نہیں ہے، یہ ایمان نہائی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد منزلیں شروع ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں فوز عظیم، اسے کہتے ہیں فوز، اسے کہتے ہیں کامیابی، اور اس منزل کا نام ہے رضوان خدا، رضا الہی۔ جب رضا الہی حاصل ہو جائے گی تو انسان افضل کائنات بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ جب انسان ایمان کو پانے میں اتنے پاپڑ بیل رہا ہے تو رضا الہی پانے کے لیے کتنی مشکلیں آئیں گی۔ میں نے عرض کیا ایمان کے لیے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں ثابت قدم رہنے کا نام ایمان ہے۔ رضا الہی کے حصول کے لیے نرغ عادہ میں اندھیری رات میں بستر رسول پر سونے کا نام ہے رضا الہی۔ اور شب ہجرت میں ہم نے دیکھا تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، یہ تاریخ کی عجیب رات ہے جس میں دیکھیں انسان کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کا نام ہے اطمینان، مگر یہ نعمت اس وقت رخصت ہو جاتی ہے جب خطرہ چلا آتا ہے۔ ادھر خطرہ یا اطمینان کی رخصتی ہو جاتی ہے، یعنی جہاں جہاں خطرہ وہاں وہاں اطمینان نہیں۔ مگر قسم خدا کی شب ہجرت میں عجیب مسئلہ تھا، ابھی تک قاعدہ یہ تھا خطرہ آئے گا ایمان جائے گا، مگر یہاں پر علی کے اطمینان کو دیکھ کر خطرہ نے رسول کے ڈیوڑی نہیں پار کی۔ خطرہ نے کہا اس قدر پر اطمینان انسان اندر ہے، ہماری مجال نہیں کہ اندر آئے۔ اور یہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، یہ رات اندھیری رات ہے، گھپ اندھیری رات ہے، دشمنوں کی گھات ہے اور ننگی تلوار ہے۔ اس میں ایک 53 سالہ بوڑھے نے کہا
19 سالہ جوان سے، جوان میرے بستر پر سونا ہے، توجہ فرمائیے گا، جوان میرے بستر پر سونا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر کوئی بوڑھا آدمی ایک جوان سے کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تم ہمارے بستر پر سو جاؤ، تو ہر عقل مند انسان کہے گا سرکار آپ اس خطرے کو لے لیجئے، آپ کی عمر ہو گئی ہے، اس جوان کو بچا لیجئے۔ یہی تو قاعدہ ہے، مگر عجیب فلسفہ ہوا ہے۔ 53 سالہ سن رسیدہ نے اس 19 سالہ جوان سے کہا علی خطرہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ کہا خطرہ ہے، گھر میں رہنا ہے۔ علی نے کہا گھر میں رہ جاؤں گا۔ اس سن رسیدہ نے کہا صرف گھر میں نہیں رہنا ہے، خطرہ بہت زیادہ ہمارے بستر پر ہے، ہمارے بستر پر رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس علی نے کہا ٹھیک ہے، جہاں زیادہ خطرہ علی وہاں جائے گا۔ اب روایت بتاتی ہے، تاریخ میں ملتا ہے، اس 53 سالہ رسول نے حضرت علی کو کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ جناب امیر المومنین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر چلے گئے، اور امیر المومنین نے جس اطمینان کے ساتھ چادر کو تان کر سوئے ہیں، خطرہ بھی باہر ٹھہرا رہا، دشمن بھی باہر ٹھہرے رہے، تلوار بھی چمکتی رہے، سب کچھ ٹھہرا رہا، علی رات بھر سوتا رہا۔ رسول اسلام مدینے سے ہجرت کرنے لگے، مگر ایک میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں سید آپ کی اجازت سے۔ دیکھیے ایک فرق ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہماری سوئی گھر میں دن کے اجالے میں غائب ہو جاتی تھی تو ہم رسول کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ جب رسول اسلام آتے تھے تو رسول اسلام کے چہرے میں اس قدر نور تھا کہ اس نور کی روشنی سے ہم سوئی کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے رسول کے چہرے میں نور رکھا تھا، رسول کے چہرے سے نور ساتھ ہوا کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں رسول جائیں گے وہاں وہاں یہ نور رہے گا، جہاں سے رسول رخصت ہوں گے وہاں سے یہ نور رخصت ہو جائے گا۔ اما رات کے اندھیرے میں جب رسول اسلام گھر سے نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے نور بھی رخصت ہو جائے گا۔ لہذا ضروری تھا کہ اللہ کا رسول اپنی جگہ کسی ایسے کو لٹائے جس کے چہرے میں رسول کا نور ہو۔ جو فرما رہے ہیں ضروری تھا کہ اللہ کا رسول کسی ایسے انسان کو اس جگہ پر لٹائے جس کے چہرے میں نور ہو، ورنہ ادھر رسول گئے نور چلا جائے گا۔ اب توجہ فرمائیے، اور رسول اکرم کا یہ جانشین رسول اسلام اکرم کا یہ وزیر سویا، اب بستر رسول پر سویا، اسی آب و تاب اسی شان کے ساتھ ادھر سو گئے۔ لیکن ہوا کیا، جب رسول اسلام سے اللہ نے پوچھا رسول کس کو سلا کر آئے ہو، کہ رسول نے بڑے فخر سے کہا ہم نے اپنے بھائی کو سلایا ہے۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا کون اپنے بھائی کے لیے اس قدر قربانی دے گا؟ فرشتے میں خاموشی ہے۔ پھر اللہ نے وجن میں آ کر کہا رسول پوچھ سونے والے سے کیا اپنا سونا بیچے گا؟ توجہ فرمائیے گا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہا رسول پوچھ کیا یہ سونے والا اپنا سونا بیچے گا؟ اس نے کہا رسول اللہ سونا تو بیچنا ہے مگر خریدار کون ہے، مشتری کون ہے؟ اگر خریدنے والا صحیح ہے تو اس اعتبار سے میں قیمت لگاؤں۔ ادھر اللہ کے رسول نے کہا علی کیا پوچھتے ہو، خریدنے والا کوئی اور نہیں ہے، خالق کل، قدیر مطلق، عالی کل، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ علی نے کہا اے اللہ کے رسول جب اللہ خریدنے والا ہے تو اب قیمت کا جھگڑا کیسا؟ اب اللہ سے کہہ دیجئے جیسی اس کی مرضی جو قیمت لگانی ہے لگا دے۔ اب قیمت اللہ نے نہیں لگایا، یہ جناب اظہر علامہ اظہر زیدی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ جب ولی اس بستر پر سویا تو اللہ نے قیمت لگائی ہے، وہ بھی قیمت کیسی؟ کہا علی نے کہا جو مرضی آئے دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ بھی لطف والا تھا، اللہ بھی رحیم تھا، اس نے کہا اس نے کچھ نہیں مانگا، جو اس کے منہ سے جو نکلا ہم اسے دیتے ہیں۔
اس نے کہا میری مرضی تو جاؤ میری مرضی. ادھر علی بستر رسول پر سوئے, آیت اتر آئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مجھے فرمایا رہے یہ اللہ نے ترقی. تو یہ ہے ترقی ہے, یہ انسان کی رفتہ رفتہ ترقی ہو رہی ہے. انسان نے ایمان کو تجاوز کیا, ایمان کو حاصل کیا, اس کے بعد رضا الہی کے لیے کوشش کرنے لگا. اب رضا الہی کے لیے صرف ایمان کے لیے میدان میں ثابت قدم رہنا نہیں ہے, بلکہ بستر رسول پر سونے سے مرضی الہی ملے گی. اور انسان کا جتنا بھی عمل ہے, انسان جو بھی کرتا ہے صرف اور صرف رضا الہی کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, طہارت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, سخاوت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, شجاعت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے. مگر کتنے کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے, یہ ایک مفصل بحث ہے. کیا ایمان کا ملازمہ رضا الہی ہے کہ نہیں؟ کیا ان میں افتراق ممکن ہے کہ نہیں؟ کسی کو ایمان مل جائے رضا الہی نہ حاصل ہو, ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے, علماء کے لیے ایک بحث ہے. لیکن یاد رکھیے گا ایمان کے بعد رضا الہی ایک ترقی ہے, اور یہ ترقی ملتی ہے. اور ہم نے دیکھا رضا الہی کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے اس سونے کے بدلے بیچ دیا. اب ساری مرضی خدا اللہ کے اس ولی کے پاس ہے. اب یہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا ہو, اللہ کی مرضی ہو. تو میں نے کہا سب کچھ اللہ کی اس رضا کے لیے. اور یہ مرضی الہی, رضوان خدا سب سے اہم چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. اس سے انسان کو ترقی ملنے والی ہے, بلندی ملنے والی ہے, نصرت ملنے والی ہے, فتح و کامرانی ملنے والی ہے. یہی وجہ ہے, آخری مرحلے پر ہوں, یہی وجہ ہے جب اللہ کے رسول کو ذوف محسوس ہوتا تھا تو میں دعا کے فقرے بیان کرتا ہوں. رسول اسلام مصلی پر جاتے تھے, ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم قونی برضاک, اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے ذریعے سے قوت بخش. رسول نے دعا کی, اللہ نے دعا قبول کر لی. مگر اللہ کی اس رسول کو مدد ملی کہاں سے, قوت ملی کہاں سے؟ تو ہم نے تاریخ میں دو مقام پر دیکھا. جب گھر میں ذوف محسوس ہوا تو فاطمہ کی چادر مانگ لی, جب میدان میں ذوف محسوس ہوا تو علی کی تلوار مانگ لی. صلوات علی محمد. علی مجسمہ وحی الہی, علی مجسمہ رضا الہی, علی مجسمہ صفات الہی. علی اس بلند شخصیت کا نام ہے کہ اس کا اور اللہ کی اتنا سخت رابطہ ہے, اتنا قوی رابطہ ہے. ذکر علی کا کرتے ہیں, عبادت اللہ کی ہوتی ہے. اور علی کی باتیں, علی کی زبان, علی کا ایمان اس قدر ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا سجدہ کر لو تو ابلیس نے انکار سجدہ کر دیا. یاد رکھیے گا آدم کا انکار کے سجدہ انسان کو ابلیس بناتا ہے, اور علی کا انکار ولایت انسان کو منافق و مقصر بناتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہٰذا علی اس بلند شخصیت کا نام ہے کہ انسان کو چاہیے کہ علی سے اپنا رابطہ رکھے, علی کی ولایت کا دم بھرے. سب کچھ ختم ہو جائے مگر علی کی ولایت کو بچائے رکھنے. اس بلند شخصیت جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, مگر یہ تاریخ کا عالمیہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے کسی بھی مقدس شخصیت کا وہ احترام نہیں کیا, وہ حق نہیں دیا جو اس کا حق تھا. اللہ اکبر. سن 40 ہجری کا جس دن امیر المومنین آخری بار مسجد جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے ابدیت کا اعلان کرے اور اپنے ابدیت کو بچائیں. اور انہوں نے جو پوری زندگی گزاری, پہلے مرحلے میں مالک جنت بنے, دوسرے مرحلے میں مالک رضا الہی بنے. یہی وجہ ہے جب علی کو ضربت لگی تو علی نے کچھ نہیں کہا, بس اتنا کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبے کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور یہ سرخ
روشنی جلا دی گئی تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم غمزدہ ہیں، ہم علی کا مصائب سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم علی پر رونے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم علی پر کیوں نہ روئیں۔ آج زہرا قبر میں علی کو یاد کر رہی ہے، آج علی کا پرسہ لینے کے لیے زہرا اس فرض پر آ گئی ہے۔ ہم اپنے امام زمانہ کو آج پرسہ دیں اور کہیں مولا ہم اگر ہوتے تو علی کی حفاظت کرتے، مولا ہم سے پرسہ قبول کر لیجئے۔ روایت بتاتی ہے جب امیر المومنین مسجد میں گئے اور نماز پڑھی، میں ختم کرتا ہوں، نماز پڑھی تو ملعون نے ایک ایسا وار کیا کہ علی کے سر شگاف ہو گیا، آپ کا دل تڑپ جاتا ہے اور آپ رونے لگتے ہیں۔ اتنا سنتے ہیں جب ملعون نے ضرب ماری تو علی کا سر شگاف ہوا، سجدے کی حالت میں ہی علی نے خاک مسجد اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے لگے تاکہ وہ تکلیف کم ہو جائے، اس درد کو کم کیا جا سکے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، میں نے عرض کیا یاد رکھیے گا اہل بیت کا غم ایک دوسرے سے بڑا عظیم ہے۔ جب علی کے سر پر تلوار لگی، علی کا ہاتھ موجود تھا، علی نے خاک کربلا اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا، مگر میں کہوں گا اے امیر المومنین کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کا عباس جب اس کے بازو کٹے، ملعون میں سر پر ضربت ماری، عباس پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے، ان کے پاس ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بل زمین پر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام و شہید پر، جب وہ گرا تو منہ کے بل زمین کربلا پر آیا۔ اجرکم من اللہ۔ روایت بتاتی ہے جناب امیر المومنین کو ایک چٹائی میں رکھا گیا اور بیت الشرف کی طرف لے جایا گیا، اور امیر المومنین نے راستے میں صحابیوں سے کہا کہ اے صحابیوں دیکھو ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا زینب کو اپنے بابا سے بڑا پیار تھا، ام کلثوم کو اپنے بابا سے بڑا پیار تھا۔ علی سمجھ رہے تھے میری حالت دیکھ کر زینب کی حالت بے ساختہ ہو جائے گی، زینب گریہ کرے گی، زینب پریشان ہوگی۔ علی نے صحابیوں سے کہا کہ دور ہو جاؤ، مگر روایت بتاتی ہے جیسے ہی علی کے اس حالت کو زینب نے دیکھا بے ساختہ رونے لگی۔ علی نے کہا کہ سارے صحابیوں کو واپس کر دو۔ تاریخ میں دو مقام پر ملتا ہے جب علی نے منع کیا تھا کہ رویا نہ جائے، اولاد علی کو دو مقام پر خود علی نے منع کیا ہے رویو نہیں۔ ایک مقام وہ تھا جب فاطمہ کی لاش پڑی تھی اور انہیں سپرد خاک کیا جا رہا تھا، تو جناب علی نے کہا تھا حسنین نہ رو، کہیں وہ لوگ نہ آ جائے جنہوں نے زہرا کی پسلی توڑی تھی۔ دوسرا مقام وہ تھا جب زینب بلند آواز سے رو رہی تھی تو علی نے کہا تھا اے زینب گریہ نہ کرو، کہیں وہ لوگ نہ آ جائے جو ہمارا احترام کرتے ہیں، تمہارے رونے کی آواز ان کے کانوں میں جائے۔ مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اے مولا یہ 40 ہجری ہے، یہاں پر آپ نے کہنے پر صحابی بھی چلے گئے، زینب بھی خاموش ہو گئی، مگر ہائے رے سن 61 ہجری کا وہ مسئلہ آپ کیسے صبر کریں گے؟ یہی کوفہ ہوگا، بازار ہوگا، منادی ندا دے گا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب العلی بحق العلی اشفِ صدر العلی بظہور الحجہ، یا رب العلی بحق العلی اشفِ صدر العلی بظہور الحجہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت و طہارت کا، عزت و آبرو کا، یا اللہ امیر المومنین کا واسطہ ہماری اس مختصر سی اور نقش شدہ اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ امیر المومنین کے وسیلے، محمد و آل محمد کے وسیلے ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے والدین گناہوں کو بخش دیں، ہمارے احباب عزیز و اقربا کے گناہوں کو بخش دیں۔ یا اللہ ساری انسانیت پریشان ہے،
ہر بشریت پریشان ہے، یا اللہ اس وبا سے پوری بشریت کو نجات دے، خصوصاً مومنین کرام جہاں جہاں بھی ہیں ان کو اس وبا سے محفوظ رکھ، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کو خوب تو جانتا ہے، ان کی پریشانیوں کو جانتا ہے، ان کے امراض کو تو جانتا ہے، خدا ان کی ساری پریشانی، ان کی ساری مرضوں سے شفا بخش۔ یا اللہ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہم مقروض ہیں، ہمارے قرضوں کو ادا کر دے۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نگی عنایت فرما۔ یا اللہ بہترین دعا یہ ہے، بہت پریشان ہو چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، یا اللہ ہمارے رہبر، ہمارے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کو امان انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک